بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب ما جاء فی تعلم النسب به قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن يزيد مولى المنبعث عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم فان صلة الرحم محبة في الاهل مسرة في المال منسأة في الاثر. هذا حديث غريب من هذا الوجه ومعنى قوله منسأة في الاثر یعنی به الزیادة فی العمر. باب ما جاء فی تعلم النسب. نسب کو جاننے اور سیکھنے کا بیان، ان روایات کا بیان جو وارد ہوئی ہیں نسب کے جاننے کے اہتمام کے تعلق سے. تعلم یتعلم تعلما، سیکھنے کے معنی میں کسی چیز کو اہتمام سے جاننا. باب ما جاء فی تعلم النسب، نسب کا علم حاصل کرنا چاہیے. نسب سے مراد خاندانی قرابت ہے، وہ رشتہ ہے جو اللہ نے خون کے ذریعے سے جوڑا ہے. مثلا باپ بیٹے کا رشتہ ہے، پھر بھائیوں کا رشتہ ہے، بہنوں کا رشتہ ہے. ان رشتوں کو جاننا چاہیے، نسب کو جاننا چاہیے. آنے والی روایت میں اس کی علت بھی بتائی گئی کہ نسب کو سیکھو، نسب کو جانو تاکہ اس کا حق ادا کر سکو. نسب ہی کو کے حق کو ادا کرنے کا نام صلہ رحمی ہے. اگر انسان نسب جانتا ہی نہیں تو اس کا حق کیسے ادا کرے گا، صلہ رحمی کس طرح کرے گا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم. انساب کو جانو، اپنے نسبی رشتوں کو جانو تاکہ اس کے ذریعے سے صلہ رحمی کر سکو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکو. اس لیے کہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا محبت کا ذریعہ ہے رشتہ داروں کے بیچ. محبت فی الاہل، خاندان میں محبت کے بڑھنے کا ذریعہ ہے. مسرات فی المال، مال کے اضافے کا ذریعہ. منسات فی الاثر، دیر تک نام کے روشن رہنے کا ذریعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب کو سیکھنے کا جو حکم دیا تو اس کے 3 فائدے یہاں ارشاد آپ نے فرمائے. پہلا فائدہ یہ کہ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، نسب سیکھو گے اور اس کی تم قدر کرو گے
اس کی بنیاد پر حق ادا ہوئے تو خاندان میں، اہل و عیال میں، رشتہ داریوں میں محبت پیدا ہوگی۔ محبتن یعنی صلہ رحمی کرنا یہ محبت کا ذریعہ ہے۔ مفعلتن کا وزن یہ ذریعے کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے۔ مجبنہ جبن کا ذریعہ، مبخلہ بخل کا ذریعہ۔ محبتن فی الاہل، مسراتن فی المال ثروت کا ذریعہ ہے مال کے سلسلے میں، یعنی صلہ رحمی کرنے سے آدمی کا مال بڑھتا ہے۔ منسعۃ فی الاثر دنیا سے انسان چلا جاتا ہے لیکن اس کے نام و نشان دیر تک باقی رہتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں، رشتہ داروں میں محبت بڑھتی ہے۔ یہ تو بالکل ظاہر ہے، کسی کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، وقت پر اس کا تعاون کریں گے، یقیناً اس کے دل میں محبت آئے گی۔ خدمت اور احسان محبت کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ مال کیسے بڑھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال بڑھتا ہے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ اصل میں بڑھانے والے تو حق تعالی شان ہیں، اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ جزا من جنس العمل کا معاملہ کرتے ہیں۔ جس نوعیت کا بندہ عمل کرتا ہے اسی نوعیت کی اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے۔ کما تدین و تدان۔ اب جب بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، بھائیوں کو، بہنوں کو، پھوپھیوں کو، رشتہ داروں کو اپنے مال سے دیتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہ راز ہے، اس وجہ سے صلہ رحمی مسرات فی المال ہے۔ منسعۃ فی الاثر یہ نساء سے منسع بنا ہوا ہے، اور نساء کے معنی آتے ہیں مؤخر کرنے کے یا مؤخر ہونے کے، تاخیر کے معنی میں، یعنی انسان جب صلہ رحمی کرتا ہے تو دنیا سے وہ چلا جاتا ہے مگر اس کی صلہ رحمی کا اثر اور اس کا نقش بہت دیر تک پیچھے باقی رہتا ہے۔ ایسا سمجھو کہ اثر ختم ہونے میں پیچھے رہ گیا، مؤخر ہو جاتا ہے، یعنی کہ بہت دیر تک باقی رہتا ہے۔ تو یہ صلہ رحمی نام و نشان کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے منسعۃ کا ترجمہ زیادت فی العمر سے بتایا کہ منسعۃ فی الاثر نام و نشان باقی رہتا ہے۔ اس کا ترجمہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ عمر میں اللہ اضافہ فرماتے ہیں، اور بعض حضرات نے منسعۃ فی الاثر کی تفسیر کی ہے برکت اعمال سے، کہ اللہ تعالیٰ اعمال میں برکت نصیب فرماتے ہیں، اور بعض حضرات نے کہا اولاد میں برکت مراد ہے، اچھی اولاد وجود میں آتی ہے، پھر ان اولاد کی وجہ سے اس کا نام و نشان زندہ رہتا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر حسن باقی رکھتے ہیں، تعریف و توصیف کے ساتھ، تحسین کے ساتھ لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ گویا منسعۃ فی الاثر کی مراد میں اور تفسیر میں کئی اقوال ہو گئے،
نمبر 1 عمر میں برکت ہوتی ہے، نمبر 2 عمل میں برکت ہوتی ہے، نمبر 3 برکت والی اولاد، نام زندہ رکھنے والی اولاد نصیب ہوتی ہے، اور نمبر 4 اس کی عزت، اس کی نیک نامی، صدق مقال اس کے تعلق سے اللہ لوگوں میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ باب ما جاء فی دعوت الاخ لاخیہ بظہر الغیب۔ ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنا، بھائی کا اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنا، اس دعا کی اہمیت آنے والی حدیث میں بتلائی گئی ہے۔ بہ قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا قبیصة عن سفیان عن عبد الرحمن بن زیاد بن انعم عن عبد اللہ بن یزید عن عبد اللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما دعوت اسرع اجابة من دعوت غائب لغائب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے کوئی دعا زیادہ جلد قبول ہونے والی اس دعا سے جو ایک غائب دوسرے غائب کے لیے کرتا ہے۔ یعنی روایت کا حاصل یہ نکلا کہ جو شخص کسی غائب یا غیر حاضر شخص کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا جلد قبول ہونے والی دعاؤں میں سب سے پہلے نمبر پر ہوتی ہے، یعنی سب سے زیادہ جلد یہی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسی دعا کے قبول ہونے میں، یعنی بہت جلد قبول ہونے میں راز یہ ہے کہ چونکہ جس کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ سامنے نہیں ہوتا ہے، اب جب وہ منہ پر نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہے کہ میرے لیے کون دعا کر رہا ہے، کیا دعا کر رہا ہے، یہ بیچارہ اپنی دعاؤں میں، اپنی تہجد کی دعاؤں میں، اپنے خاص اوقات مخصوص اوقات کی دعاؤں میں اس کو یاد کرتا ہے۔ یہ علامت ہے کہ دعا میں مخلص ہے اور انتہائی اخلاص کے ساتھ اس کو دعا دے رہا ہے۔ اس کے برخلاف اگر سامنے آدمی ہو، اس وقت کوئی دعا دیتا ہے تو اس میں یہ امکان و احتمال ہوتا ہے کہ شاید وہ سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے یا اس کے دل دماغ میں اپنی جگہ بنانے کے لیے یا یوں کہ رسمی طور پر اس کے لیے دعا کے جملے بول رہا، گو کہ ایسا بھی ہونا یقینی نہیں، صرف ایک امکان اور احتمال ہے، مگر غائبانہ دعا میں یہ احتمال بھی نہیں ہوتا، وہاں تو اخلاص اور صدق ہی پر دعا مبنی ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسی دعا جو اخلاص کے ساتھ ہو، صدق قلب سے ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جانے کے قابل ہوتی ہے اور بہت جلد وہ قبول کی جاتی ہے۔ ابواب البر والصلہ، یہ ان عناوین کا بنیادی عنوان تھا، مرکزی عنوان تھا، اسی بنیاد پر یہ سب عناوین امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ منعقد فرما رہے۔
نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے بھائی کے لیے اپنی دعاؤں میں حصہ رکھا کرو اور ان کے لیے غائبانہ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ یاد رہے کہ بھائی بول کر کے بھائی نسبی نہیں مراد ہے، بھائی بول کر کے کوئی بھی فرد مسلم مراد ہے۔ باب ما جاء فی الشتم، شتم یشتم شتمن کے معنی گالی دینے کے۔ گالی کے متعلق آئی ہوئی روایتوں کا بیان، یعنی ان روایتوں کا بیان جس میں گالی دینے سے منع کیا گیا اور گالی کی شناعت کو بیان کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ بہی قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبد العزیز بن محمد عن العلاء ابن عبد الرحمن نبیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المستبان ما قالا فعلى البادی منہما ما لم يعتد المظلوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو شخص آپس میں گالی گلوچ کرنے والے جو کچھ بھی بولتے ہیں تو وہ اس پر پڑتا ہے جس نے اس میں پہل کی، جب تک کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے۔ گالی گلوچ کرنا شریعت کی نگاہ میں ایک ممنوع اور مذموم چیز ہے۔ یہ سب چیزیں خباثت نفس سے پیدا ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو نصیحت فرمائی تو یہی کہا لا تسبن شیئا، کسی بھی چیز کو برا مت کہو، کسی بھی چیز کو گالی نہ دو، گالی کا حاصل ہے برا کہنا۔ وہ اعرابی کہتے ہیں کہ میں نے اس نصیحت کے بعد کسی کو کبھی برا نہیں کہا۔ گالی دینا خباثت نفس کا ثمرہ ہوتا ہے، اس لیے جو انسان گالی دے وہ یہ سمجھ جائے کہ وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں خبیث النفس ہوں، میری طبیعت میں خباثت ملی ہوئی ہے۔ آدمی کسی کو گالی نہ دے ورنہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ واپس اس کی طرف پھر وہ گالی پلٹ کر آتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں دیتا ہے، اس طرح دیتا ہے کہ وہ کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے والدین کو گالی دیتا ہے، تو گویا یہ خود گالی دے کر کے اپنے والدین کے گالی دیے جانے کا ذریعہ بنا۔ یہ نہ گالی دیتا نہ سامنے والا گالی دیتا۔ اسی لیے شریعت نے ایک نظام بنائے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے اگر آپ کو کوئی کچھ کہتا ہے تو آپ معاف کر دیجئے، اور اگر کسی درجہ بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنی بات اس کی طرف سے آئی ہے۔ دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء، مردوں کو برا بھلا مت کہو، گالیاں مت دو، ورنہ اس سے زندوں کو تم تکلیف پہنچاؤ گے۔ ظاہر سی بات ہے کسی کو بھی گالی دو گے تو وہ مردہ اگر دنیا سے جا چکا ہے تو اس کے گھر کے جو لوگ زندہ ہیں ان لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء۔
ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے پھر لڑنا، اس سے آگے کا اقدام کرنا، یہ تو کفر کے مترادف ہے۔ سباب اور گالی گلوچ نام ہے کسی کو ایسی بری بات کہنا، خواہ اس میں ہو کہ نہ ہو اور مقصد ہو اس سے اس کو عیب لگانا، یعنی ایسی بری بات کہنا جس سے اس کی شخصیت کو، اس کی ذات کو عیب دار بنا دیا جاوے، ایسی چیز کو گالی کہتے ہیں۔ اور فسوق کا جو لفظ ہے، فسوق کے معنی تو خروج کے آتے ہیں، اور مراد شریعت میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی حدود سے نکل جاوے تو یہ فسوق کہلاتا ہے۔ بتلایا کہ آدمی کو فسق اور فسق سے، سباب سے، گالی گلوچ سے بچنا چاہیے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔